السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج انشاءاللہ سورۃ آل عمران رکوع 13 اور پارہ جو 4 ہے، انشاءاللہ اس کا آپ کو تفصیلاً واقعہ سناؤں گا جنگ بدر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کی اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ عنوان واقعہ کا کچھ یوں ہے: 5000 فرشتے میدان جنگ میں۔ جنگ بدر کفر اسلام کا مشہور ترین جنگ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تقریباً تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پستہ حالات میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصاری مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین اسلام میں علم نبی کے زیر سایہ کفر کے ساتھ ایک عظیم لشکر سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادرین لوگوں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے ایک رات قبل جا کر اللہ سے لگاؤ لگا کر مصروف عبادت کرتے رہے کہ الہی یہ چند ناقص ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین میں تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ سیرت ابن ہشام جیم 2 اور صفحہ ہے 227۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دشت انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر راحت طاری ہوگی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کو سکون اقرار آ جاتا تھا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر ڈال دیا اور آپ کو دست مبارک تھام کر بلائی ہوئی آواز سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانے نثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبر نے لہجے میں یہ فرمایا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو قرآن پاک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت کی۔ ان قریب کفار کی فوج شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسے مجاہدین کے رنگوں میں خون کا جو ایک ایک قطرہ تھا وہ بھی جوش اور خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ نے یہ بشارت دے دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہد میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم دن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی مجاہدین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعید بن عباد انصاریوں کے علمدار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے متقین میں سے قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور
سپہ سلاری میں یکساں تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہوگی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال و غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران رکوع 13 اور پارہ ہے 4 کچھ یوں فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر سامان تھے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزاری بنو۔ یاد کرو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا نہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم لوگ صبر تقوی کرو اور کفر ایک دم تم پر آن پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشانی والے بھیج دے گا، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد کو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، اس جنگ واقعہ سے ہمیں درس کچھ یوں ملتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی تیاری سے نہیں بلکہ فتح کا دار و مدار اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج اس سامان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے دل میں بادلوں لشکر کو تسی نہیں کر کے فنا کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر، دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اتر جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور ہر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومے گی، اور کفار شکست کھا کر رہ جائے گا۔ مسلمانوں کی مار سے فنا ہونا کافی الٹ جائے گا، بس ضرورت یہ ہے کہ مسلمان صبر تقوی کے ہاتھوں میں پست ہو جائے۔